بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے کچھ سوالات تھے، ان سوالات کے جواب آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، اور ان میں سے ایک سوال یہ رہ گیا تھا گزشتہ کل سے، اور ضروری ہے کہ میں اس کے اوپر تھوڑی سی بات چیت کروں۔ وہ تھا، سائل نے سوال کیا کہ اگر ہم آپس میں پیسے اکٹھے کر کے ڈیتھ کمیٹی ہوتی ہے تو آئے یہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ڈیتھ کمیٹی، پہلے عرض کر دیتا ہوں، سمجھا دیتا ہوں جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے زمانے میں اس طرح تھا کہ بہت سارے ہمارے جو بڑے ہیں وہ پاکستان سے، ہندوستان سے، بنگلہ دیش سے اس ملک کے اندر آئے، اور اس زمانے کے اندر ذہنیت یہ تھی کہ ہم یہاں آئے ہیں تھوڑا سا کما کر، جب ہمارے پاس اتنے پیسے ہو جائیں گے کہ ہم اپنے ملک کے اندر واپس جائیں تو کوئی زمین خرید لیں گے یا کوئی بزنس خرید لیں گے یا کوئی اور کام اس طرح کر لیں گے، اپنے پاؤں پر مطلب ہے کھڑے ہو جائیں گے، اتنے پیسے جب ہو جائیں تو ہم اس ملک سے واپس چلے جائیں گے۔ یہ ذہنیت تھی، اور عام طور پر میں کہا کرتا ہوں کہ یہ اللہ رب العزت کا ایک خاص کرم تھا، ایک خاص نظام تھا۔ انت ترید وانا ارید واللہ یفعل ما یرید۔ آپ تو آئے تھے ادھر تھوڑی دیر کے لیے کہ تھوڑی دیر آ کر کمائیں گے، کما کر ادھر سے واپس چلے جائیں گے دوسرے جن ملکوں سے ہم آئے ہیں، اور وہاں اپنی زندگی گزاریں گے۔ آپ کو کیا پتہ تھا کہ اللہ رب العزت آپ کو ادھر لے آئے اکنامک ریزنز کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، اور آپ کو ادھر ہی مستقل رکھا۔ آپ نے پھر شادیاں کی، شادیاں کے بعد آپ کے بچے ہوئے، پھر آگے پوترے دوترے ہوئے، نواسے ہوئے وغیرہ، کرتے کرتے پوری اسٹیبلشمنٹ ہو گیا اور اس ملک کو بالکل چھوڑ دیا۔ اس وقت اگر کوئی یہ کہتا 60 سال پہلے، 50 سال پہلے کہ آپ اس ملک کو چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں اس لیے تاکہ آپ ہمیشہ چھوڑیں گے، تو وہ کہتے نہیں نہیں، ہم اس ملک کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہم تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں، چند سالوں کے لیے، اور پھر واپس جائیں گے۔ لیکن یہ اللہ رب العزت کا ایک انداز تھا۔ تو خیر، وہ ادھر جب آئے، اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ اللہ کا ایک زبردست پلان تھا کہ اس علاقے کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں نہیں ہو رہی تھی، اذانیں نہیں ہو رہی تھی، مساجد نہیں تھی، قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہو رہی تھی اس پورے ویسٹ والے علاقے کے اندر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہے ان کا تذکرہ نہیں ہو رہا تھا اس خطۂ زمین کے اندر۔ تو اللہ رب العزت آپ کو ادھر، ہمارے جتنے بھی بڑے تھے ان کو ادھر لے آئے، کچھ ہمارے بڑے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ رب العزت ان تمام کی بخشش اور مغفرت فرماوے، اور کچھ ابھی تک باقی ہیں، اللہ رب العزت ان کو صحت کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے۔ تو وہ جو لوگ تھے ان کا آنا ادھر، اور پھر پورے یورپ کے اندر، خاصتاً یہاں ہم انگلینڈ کے اندر بیٹھے ہیں، تو انگلینڈ کے اندر، برطانیہ کے اندر پورے ایک مساجد کا، مدارس کا، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کا ایک جال بچھ گیا ہے۔ اور اسکاٹ لینڈ سے لے کر ادھر گلاسگو، ڈنڈی سے لے کر نیچے آتے جاؤ، اور نیچے لندن، بلکہ ساؤتھ ہمپٹن، نیچے تک پورے ملک کے اندر، ویسٹ سے لیورپول سے ہل تک، اور ہل سے پورے ملک کے اندر مساجد کا، مدارس کا، جمعے کا، یعنی پورا ایک جال، اور 5 وقت کی نمازیں ہو رہی ہیں گھروں کے اندر، باہر کے اندر، سروس سٹیشنز کے اندر، اور حتیٰ کہ پریزنز کے اندر، جیلوں کے اندر، ہسپتالوں کے اندر جمعہ کی نمازیں ہو رہی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے۔ 60-70 سال پہلے، 80 سال پہلے یہ کدھر تھا؟ لیکن اللہ رب العزت کا یہ ایک پلان تھا، اور کسی اور موقع کے اوپر اس کے اوپر پوری بات چیت کریں گے۔ لیکن عرض کرنے کا مقصد، اس وقت جب آئے تھے تو ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم واپس چلے جائیں، تو جو فوتگی یہاں ہو جاتی تو اس وقت اس شخص کی باڈی کو واپس بھیجنے کے لیے ایک آدمی کے پاس اتنے پیسے نہ ہوتے، کیونکہ پورا کرایہ ہوتا بھیجنے کا، پھر یہاں کے بندوبست کا، اور پھر وہاں بندوبست کا، اور پھر یہاں جو مہمان ہوتے۔ تو اس زمانے کے اندر انہوں نے یہ سوچا کہ ہم جتنے بھی ہر محلے والے ہیں تھوڑے تھوڑے پیسے ڈال دیں گے، اور وہ جو پیسے اکٹھے ہو جائیں، جو فوت کی ہو جاوے اس کے اوپر ہم خرچہ کریں گے، جو فوت کی ہو جاوے اس کے اوپر خرچہ کریں گے۔ جب یہ پیسوں کی مقدار تھوڑی ہو جائے تو جتنے بھی محلے والے ہیں
وہ تھوڑے تھوڑے پیسے 10-10 پاؤنڈ 20-20 پاؤنڈ جو ہے پھر اکٹھے اس طرح کر لیں گے۔ تو یہ انداز تھا، اور وہ اس وقت سے ابھی تک یہ چلا آ رہا ہے، ابھی تک یہ چلا آ رہا ہے کہ اس پیسے کو، تو اس کو کہتے ہیں ڈیتھ کمیٹی، کہ جو فوت کی ہو جائے، ڈیتھ کا مطلب فوت کی، جو فوت کی ہو جائے اس کی کمیٹی محلے والوں نے، تو اس کے اندر کسی قسم کی قباحت نہیں ہے۔ اور بڑوں نے کتابوں کے اندر اس کی مثالیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، باقی جو ہیں انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر اس کی مثال ماقبل کے اندر، علماء کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں تاکہ ان کو پتہ چل جائے ریفرنس، کہ اس زمانے کے اندر جو کشتیاں تھیں، اور کشتی اگر کسی کے غرق ہو جائے جو مچھی مار تھے تو اس کا بڑا ہی نقصان ہو جاتا، اس نقصان کو بندوبست نہیں کر سکتے، پورا نہیں کر سکتے، تو اس لیے انہوں نے ایک قسم کی کمیٹی ڈالی ہوئی تھی کہ اگر کسی کی کشتی پانی کے اندر غرق ہو جاوے تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم اس سے پیسے نکال کر اس کو اپنے پاؤں پر دوبارہ کھڑے کر دیں گے۔ تو اس کے اوپر قیاس کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ ان ڈیتھ کمیٹیوں کی اجازت ہے۔ تو یہ مختصر انداز کے اندر آگے کالنگ کافی آئی ہوئی ہیں، کالوں کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کی کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے۔ اگلی کال کی طرف جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی 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 مفتی صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جو اشراق ہم پڑھتے ہیں تو سورج طلوع ہو جاتا ہے تقریباً، سورج طلوع ہو جاتا ہے، اس کے بعد کتنے منٹ بعد اشراق پڑھ سکتے ہو؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ، بہتر۔ اور کتنے پڑھنے چاہیے، 2 4 یا 6؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ، بہتر۔ انشاءاللہ، اوکے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا امام صاحب ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ میں کہی تھی آپ کا اگر پرائیویٹ نمبر ہو تو ہم لوگ، میں نے کتنی دفعہ کیا آپ کی مسجد میں، تو وہ کہہ رہے تھے ہولڈ کرو ہولڈ کرو، بعض دفعہ آدھا گھنٹہ بھی ہولڈ کیا ہے تو نہیں ملا۔ دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ ایک عورت کہاں کب تک اپنے خاوند کا ظلم سہ سکتی ہے کہ وہ کوئی بات بھی نہ، اچھی بات، کوئی اور چیزیں چھوڑ دو، کوئی اچھی بات بھی نہ کرے، باقی چیزوں کو بھی چھوڑ دو، باقی تو اور چیزیں ہیں لیکن بات بھی اچھی نہ کرے، تو وہ عورت کہاں تک سفر کرے پھر؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ، آپ سنتے رہیں، دیکھتے رہیں، انشاءاللہ ضرور اس کے اوپر بات چیت کریں گے۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے۔ جی ضرور۔ میں نا قرآن پاک پڑھ لیتی ہوں، مطلب جتنا ہو سکے آسانی سے، لیکن جب نماز پڑھنے لگتی ہوں نا تو پھر میرا منہ بند ہو جاتا ہے، مطلب میں نماز نہیں پڑھ سکتی۔ پلیز آپ مجھے پڑھنے کے لیے بتا دیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ آپ جب کہتے ہیں میرا منہ بند ہو جاتا ہے تو کیا مطلب، یعنی آپ کو قرآن کریم بھول جاتا ہے یا یہ کہ آپ پڑھی؟ نہیں، قرآن پاک نہیں بولتا، منہ نہیں کھول سکتی نا، بالکل بند ہو جاتا ہے اس وقت۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، آپ پھر سنتے رہیں، دیکھتے رہیں، ضرور اس کے اوپر میں عرض کروں گا۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ یہ ایسے کرتے ہیں، یہ ایک دو سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ وقت کتنا ہے۔ آپ نے اشراق کے بارے میں پوچھا کہ اشراق کس وقت ہوتے ہیں، کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بونس کے طور پر اس کی جو فضائل ہیں وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ صبح کی نماز کے بعد جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے، سورج طلوع ہو جاتا ہے، تو سورج کے طلوع ہونے کے تقریباً 15 منٹ کے بعد اشراق کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ اصل میں حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ ایک نیزے کی مقدار جب سورج بلند ہو جائے، اور ایک نیزے کی مقدار جب ہم نے تقریباً اندازہ لگایا تو تقریباً 13-15 منٹ کے درمیان، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تقریباً 15 منٹ آپ انتظار کر لیں، اس کے بعد اشراق کا وقت ہو جاتا ہے۔ اور اشراق جو ہے یہ 2 رکعتیں بھی اور 4 رکعتیں بھی ہیں۔ جو شخص چاہے تو وہ 2 رکعتیں پڑھ لے، جیسے انسان نفل پڑھتا ہے تو اشراق کی نیت کر لے، اور اگر آپ کو ہمت اور ہے تو آپ 4 رکعتیں بھی پڑھ لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص 2 رکعت اشراق پڑھتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت حج اور قبول عمرے کا ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ قبول حج اور قبول عمرے کا اللہ رب العزت اس کو ثواب دیتے ہیں اگر وہ 2 رکعتیں پڑھ لے، اور اگر وہ 4 رکعتیں پڑھ لے
تو دن کے جتنے بھی اہم کام ہیں اللہ رب العزت اپنے ذمے لے لیتے ہیں اور اس کی مدد ان کے اندر کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے عام طور پر میں کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ کو اہم کام ہے، لوگ کہتے ہیں آج میرا ویزا ہے جی، آج میرا انٹرویو ہے، آج میرے فلاں جگہ کے اندر یہ کام ہے جی، آپ کوئی وظیفہ بتلا دیں، تو عام طور پر دو چیزیں میں عرض کیا کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ صبح کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھ لیں، اور دوسرا میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اشراق تک انتظار کریں، اور اشراق کا وقت جب ہو، یہ اشراق کا مطلب ہی سورج طلوع ہونا، یعنی جس وقت روشنی پھیل جائے اس کو کہتے ہیں اشراق، روشنی کا پھیلنا، تو اس وقت اشراق کے وقت آپ یہ 4 رکعتیں پڑھ لیں۔ 2 رکعتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت حج اور عمرے کا ثواب دیتے ہیں، اور دوسری 2 رکعتیں جب پڑھیں گے تو اس وقت اللہ رب العزت اپنی ذمہ داری لے لیتے ہیں کہ اس دن تمہارے جو اہم کام ہیں وہ تمہارے لیے اللہ رب العزت مکمل کر لیں گے، اگر ان میں تمہارے لیے بہتری ہو۔ یہ آخری جملہ اس لیے میں نے عرض کیا کہ بعض اوقات آپ گاڑی کے ٹیسٹ کے لیے جا رہے ہیں، فیل ہو گئے، تو آپ یہ نہیں کہیں کہ میں نے اشراق تو پڑھے تھے، وہ اشراق تو پڑھے تھے، لیکن اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں کہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے یا نہیں۔ اگر خیر نہ ہو تو اللہ رب العزت وہ تمہارے لیے جو خیر ہے وہ تمہیں میسر کر لیں گے۔ تو اس لیے اشراق کے یہ فضائل، اور کوشش کرنی چاہیے اشراق بھی ہو گئی، اسی طرح خاصتاً تہجد کا وقت جو ہوتا ہے اس کی طرف میں یعنی جتنے بھی سامعین ہیں، ناظرین ہیں، ان کی توجہ ہمیشہ دلایا کرتا ہوں کہ تہجد کا وقت بہت اہم وقت ہوتا ہے کہ جس کی طرف اکثر لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی۔ اور باقی اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ کوئی پرائیویٹ نمبر، تو اپنا جو موبائل ہے وہ تو عام طور پر یعنی لوگوں جو قریب فیملی ہے انہی کے پاس ہے، لوگوں کو مناسب نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ جو مسجد کا نمبر ہے وہ اگر میں نہ ہوں تو دوسرے کوئی نہ کوئی عالم، وہاں ہمارے یہاں کافی علماء ہیں مسجد کے اندر، 8-10 علماء ہیں، تو اگر میں نہ ہوں تو ان کو بھی آدمی پوچھ لیتا ہے۔ اور مسجد کا ابو بکر کا نمبر 01274 یہ مسجد ابو بکر کا نمبر ہے۔ تو عام طور پر عشاء کی نماز کے بعد جن دنوں کے اندر میں یہاں نہیں ہوتا ہوں تو وہاں موجود ہوتا ہوں، تو آپ وہاں مسجد کے نمبر پر، کیونکہ مسجد کا جو پبلک فون ہے وہاں پبلک کے لیے رکھا گیا ہے، تو اس دور میں عام طور پر ہوتا ہوں اٹینڈ کرنے کی، تو وہ مسجد کا نمبر ہوتا ہے، اور مسجد کا نمبر تو ہر آدمی کو مل سکتا ہے، اگر میں یہاں نہ بھی دوں تو ہر آدمی کو مل سکتا ہے، مسجد کا نمبر ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ آپ نے یہ تیسرا سوال کیا، تیسرے آدمی نے، کہ نماز کے دوران آپ جب جاتے ہیں تو آپ کی زبان بند ہو جاتی ہے، اور ویسے اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو کرتے رہتے ہیں، تو اللہ عالم ایسے تو کبھی مسئلہ پیش نہیں آیا، فرسٹ ٹائم ہے، لیکن یہ عرض کر سکتا ہوں کہ نماز سے پہلے آپ تسلی کے ساتھ بیٹھیں، اور تیسرا کلمہ اور تیسرے کلمے کا جو آخری حصہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تیسرے کلمے کا جو آخری حصہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کوئی طاقت اور کوئی زور نہیں ہے اللہ کے علاوہ، مطلب اس وقت اب اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے یہ عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ طاقت ہر چیز کی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، اور اس وقت اپنی کمزوری اور باقی مخلوق کی کمزوری جو ہے وہ سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو اگرچہ ان الفاظ کے اندر گویا اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، گویا کہ ان الفاظ کے اندر اگرچہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، لیکن انڈائریکٹلی آپ گویا اللہ کی مدد اس وقت مانگ رہے ہیں، اس وقت آپ اللہ کی مدد مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ تیرے ہی ہاتھ کے اندر تمام کی تمام طاقت ہے، اس وقت اگر میرے اوپر یہ تکلیف اور میری زبان بند ہو جاتی ہے تو تیری ہی طاقت اس زبان کو کھول سکتی ہے، کیونکہ اس وقت ہم اللہ کی تعریف کریں گے، نماز پڑھیں گے، قرآن کریم کی تلاوت اس کے اندر کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، تو ہم اس وقت اللہ کی طرف ہی متوجہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے نماز سے پہلے آپ تیسرے کلمے کا جو آخری حصہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ حصہ آپ پڑھتے رہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت چاہے تو اس سے انشاءاللہ آپ کی زبان کھل جائے گی۔ اس کے بعد ایک اور سوال باقی رہ گیا تھا اور ضروری ہے کہ وہ بھی عرض کرتے جاؤں۔ سوال یہ تھا، انہوں نے پوچھا تھا گزشتہ کل اور آخری منٹوں کے اندر رہ گیا تھا، وہ یہ تھا کہ اگر کوئی سٹیپ مدر ہو، کہ حقیقی ماں تو نہیں ہے،
والد صاحب نے دوسری شادی کر لی ہے، تو آیا ہم اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، کیونکہ بعض اوقات والد صاحب، آپ کی جو والدہ ہے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے تو والد صاحب دوسری شادی کر لیتے ہیں، تو اب ہم اس کو ماں تو کہتے ہیں لیکن حقیقت میں آپ کی ماں نہیں ہے، خونی رشتہ نہیں ہے، آپ کا خونی رشتہ نہیں ہے، اگرچہ محرم ضرور ہے لیکن ماں آپ کی خونی رشتہ نہیں ہے، اور زکوٰۃ کے اندر یہ خونی رشتہ کا پورا دار و مدار ہے، تو اس لیے آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں بشرطے کہ وہ زکوٰۃ کی مستحقہ ہو۔ اور زکوٰۃ کی مستحقہ کا مطلب یعنی اتنا سونا نہ ہو، اتنا چاندی نہ ہو، یا اتنے پیسے اس کے پاس ہو، یعنی زکوٰۃ کی مستحقہ ہو، اور پھر آپ کی ماں یعنی اسٹیپ مدر ہو، اسٹیپ مدر یعنی حقیقی ماں نہیں ہے، تو اس وقت آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ہاں اگر حقیقی ماں ہو تو اس کے بارے میں نے کچھ سیشنوں پہلے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ زکوٰۃ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اپنے جو اصول ہیں، آپ کے والدین، ماں باپ، اسی طرح دادا دادی، نانا نانی، اوپر چلتے جاؤ، تو اصول کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ آپ کے جو فروع ہیں اور حقیقی جو فروع ہیں، آپ کے اولاد ہے، آپ کے پوتے نواسے وغیرہ، پوتے یا نواسے وغیرہ ہیں، ان کو آپ نہیں دے سکتے، ان کے اولاد ہے، اس طرح کرتے کرتے جاؤ، تو اصول کو بھی، اپنی اصل کو بھی، اپنے فروع کو بھی۔ اور اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے اس انداز کے اندر۔ باقی جو ہے اپنے بھائی کو، بہن کو، اسی طرح بھانجے بھتیجوں کو، ان کو بشرطے کہ وہ زکوٰۃ کے مستحق ہوں ان کو دے سکتے ہیں، لیکن اپنے اصول اور فروع اور میاں بیوی جو ہیں وہ ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ تو یہ کچھ مسائل تھے جو گزشتہ کل سے باقی رہ گئے تھے، اور باقی یہ اس کا تو میں نے غالباً جواب دے دیا ہے 4 اماموں کے بارے میں اور اس کی تفصیل، اور باقی یہ بات بھی عرض کرتے جاؤں، جو سوال ہوا تھا کہ لوگ مختلف 4 اماموں میں سے کسی امام کے پیچھے ان کو فالو کرتے ہیں، تو بعض لوگوں کے ذہن کے اندر یہ آتا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ کسی امام کی آپ فالو کرتے ہیں۔ آپ نے یہ کہا تھا کہ اس کو ذرا تفصیل سے بیان کریں، اور وہاں اس کے ساتھ میں نے ایک سٹار لگا دیا تاکہ موقع ملا تو اس کے اوپر تھوڑی سی بات چیت کریں گے۔ جب کوئی امام ہوتا ہے یا کوئی عالم ہوتا ہے تو آپ اصل میں اس کی فالو نہیں کر رہے، وہ جب آپ کو مسئلہ بتلاتا ہے تو وہ اپنی طرف سے مسئلہ نہیں بتلاتا، بلکہ وہ یا تو قرآن کریم سے یا سنت مطہرہ سے یا صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کے اعمال و اقوال و افعال سے آپ کو بتلاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ مسئلہ جو ہے وہ تو قرآن و سنت سے آپ کو مسئلہ بتلا رہا ہے، اپنی طرف سے نہیں بتلا رہا۔ تو جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں عالم کو یا فلاں امام کو میں نے فالو کیا ہے، میں ان کے مسلک پر چل رہا ہوں، مسلک کا مطلب ان کے راستے پر چل رہا ہوں، ان کی مسائل پر چل رہا ہوں، تو آپ اس شخص کی فالو نہیں کر رہے، وہ تو ایک درمیان میں آدمی ہے جو آپ کو اصل سنت سے، حدیث سے، قرآن سے آپ کو مسئلے مسائل بتلا رہا ہے۔ اور یہ ذہن کے اندر رکھنا ضروری ہے، کیونکہ آج کل ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے، اور وہ ٹرینڈ یہ ہے، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ دوسروں کو کیوں فالو کرتے ہیں، دوسروں کی سے سوال کیوں کرتے ہیں، آپ ایسے کیوں نہیں کرتے کہ انٹرنیٹ یا کتابیں ان کو اٹھا لو اور کتاب پڑھ لو، اور جو مسئلہ آپ کو سمجھ میں آئے اسی مسئلے کے مطابق آپ چلتے رہو۔ تو عام طور پر میں ان کو کہا کرتا ہوں کہ بھائی آپ ایسے کیوں نہیں کرتے کہ کسی کتاب کو اٹھا کر اور وہاں سے جو بھی آپ کو سمجھ آئے تو مجھے یہ تکلیف تھی پیٹ کی تو اسی کے اوپر فالو کرتا ہوں، اس طرح تو ہم نہیں کرتے، بلکہ کسی پروفیشنل ڈاکٹر کے پاس یا پروفیشنل کسی کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہیں اور اس سے اپنی بیماری بتلا کر، اس نے 10 سال یا 8 سال یا اس نے جتنا بھی لگایا ہوا ہے اس میدان کے اندر، اور اس نے اس کے اوپر خوب مہارت حاصل کی ہے، اور اس کے تمام ما لہو ما علیہا وہ تمام کے تمام سمجھ کر اس کے ذہن کے اندر ہے، تو جب آپ اس کو اپنی کوئی بیماری بتلاتے ہیں تو وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ اس طرح ہوا، یہ اس طرح ہوا، تمام، تاکہ وہ ایلیمینیٹ کرتے رہے کہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ جب اس کو سمجھ میں آ جائے کہ کون سا مسئلہ ہے، کون سی بیماری ہے آپ کو، تو پھر اس کے مطابق آپ کو اس کا علاج بھی بتلاتے ہیں۔ تو اسی طرح کسی عالم کے پاس جب آپ جائیں گے یا کسی امام کے پاس آپ جا کر پوچھیں گے یا ان کی فالو کرتے ہیں، تو وہ اس لیے کہ انہوں نے اپنے 10 سال یا 20 سال یا 30 سال
قرآن و حدیث کے سمجھنے کے اوپر لگا دیے ہیں، اور جب آپ ان سے سوال کرتے ہیں تو اس 20 سال کے نالج یا 30 سال کی نالج سے وہ نکال کر آپ کو وہ سوال کا جواب دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس کے اوپر یہ عرض کروں گا کہ چاروں اماموں میں سے جس امام کو آپ فالو کرنا چاہیں، لیکن بشرطے کہ ایک کو فالو کریں، جب تک کہ آپ اس درجے کو نہ پہنچ جائیں کہ آپ خود امام کے درجے پر آپ جب خود پہنچ جائیں اور آپ کو اتنا علم ہے کہ آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ الگ انداز ہے۔ اسی پر آج کی اس بات کو ختم کرتے ہیں، اور عام معمول کے موافق ہمارا معمول یہ ہوتا ہے کہ ہم دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یا رب العالمین، تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما۔ یا اللہ، تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا رب العالمین، جتنے بھی بیمار ہیں یا اللہ، سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین، جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کے پریشانیوں کو دور فرما۔ یا رب العالمین، جن جن لوگوں نے دعا کا کہا ہے، لکھا ہے یا ان کو توقع ہے، یا اللہ ان تمام کی اور ہماری بھی، یا اللہ جتنی بھی جائز حاجات ہیں جو ہماری مصلحت کے موافق ہو اور جس میں تیری رضامندی ہو، یا اللہ ان تمام کو اپنی قدرت کاملہ سے پورا فرما۔ یا رب العالمین، جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما، اور جب ہماری موت کا وقت آوے تو یا اللہ تو ہم سب کو خاتمہ بالایمان نصیب فرما۔ یا رب العالمین، جتنے بھی مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ موت کے بعد جتنے بھی مراحل ہیں ان سب کے لیے آسان فرما۔ یا اللہ ہمارے لیے بھی آسان فرما، اور یا اللہ تو ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن سفارش نصیب فرما۔ حوض کوثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے ہمیں پانی نصیب فرما، اور یا اللہ تو ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام خیر کی دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے ان تمام چیزوں سے ہم سب کو حفاظت اور پناہ نصیب فرما۔ اور یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے، یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔